بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں برڈس کلیکشن کراچی یوٹیوب چینل کو، اور آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لوٹینو کے پیئر کے بارے میں۔ تو لوٹینو کا جو میرا پیئر ہے یہ ماشاءاللہ سے 5 بار یہ بریڈ کر چکا ہے اور بڑے اچھے ہیلدی بچے یہ نکالتا ہے۔ تو ویورز پچھلے 4 دن پہلے ایک واقعہ رونما ہو گیا، یہ ابھی آپ کو 2 اس میں جو ہے نا بچے نظر آ رہے ہوں گے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ، یہ 2 بچے اور پیچھے اس کی ماں ہے، یعنی جو فیمیل ہے۔ تو یہ ہوا یہ تھا کہ میرے کیج میں جو ہے اس کے نر نے جو ہے کافی اچھا نر تھا، فرٹائل نر تھا، ایوریج یہ 3 بچے نکالتا ہے، اس دفعہ اس نے 2 نکالے، تو ماشاءاللہ سے کافی اچھی بریڈ دیتا تھا۔ حادثہ یہ رونما ہو گیا ویورز کے لوٹینو پیئر کا جو میل ہے وہ جو ہے حادثاتی طور پہ جو ہے اڑ گیا۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو یہ پنجرہ بظاہر بالکل صحیح نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں یہ 4 پورشن کا پنجرہ ہے میرے پاس، کیج ہے، اور میں نے یہ باہر جو ہے ونڈو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کو جیسے کہ سیٹ اپ کی ویڈیو آپ نے میری دیکھی ہوگی، اس میں نے ساری تفصیل، جو پرانے ویورز ان کو پتہ ہے۔ اور ویورز تو آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں، میرے نئے ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ویورز ایک حادثہ رونما ہو گیا، وہ یہ ہو گیا کہ اس کا میل جو ہے اڑ گیا۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا ویورز کہ کیونکہ یہ ایک جوڑا ایک مکمل تھا اور ماشاءاللہ سے چلتا ہوا بریڈ والا جوڑا تھا، تو اس کا نر اڑ گیا اور یہ فیمیل رہ گئی۔ پرسوں میں نے جو ہے نا یہ ایک جو ہے پیس پکڑا اور چیک کیا کہ یہ فیمیل ہے کہ میل ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ فیمیل ہے اور میل اس کا اڑ چکا ہے۔ تو اس کا جو میل اڑا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویورز۔ یہ میرا 4 پورشن کا جو کیج ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے دانے کا پاٹ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو دانے کا پاٹ ہے یہ میں نے ابھی یہاں پہ رکھا ہے۔ یہ پہلے دانے کا پاٹ اس طرف رکھا ہوتا تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ بیٹ وغیرہ جو ہے نا اس پاٹ میں نہ جائے، یہ دانہ جو ہے صاف ستھرا رہے، تو اس وجہ سے اس کو میں ہنڈیا کے نیچے جو ہے رکھتا تھا۔ تو ویورز یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک جالی رکھی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک سوراخ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سوراخ ایکچولی یہ جو میرا کیج ہے یہ 8 پورشن کا پیج تھا۔ تو یہ 8 پورشن کا کیج تھا، تو میں نے کیا کیا، اس کو گرینڈر سے اس کیج کو میں نے جو ہے کاٹا، 1 سال پہلے تقریباً یہ کاٹا۔ اس کا ایک پورشن یہ رکھا ہوا ہے جو گھر کے اندر میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ پورشن جو ہے یہ نیچے کا حصہ ہے اور یہ اوپر کا حصہ ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ چھت بھی ہے، تو یہ باہر سائڈ پہ رکھا ہے۔ تو اس بنا پر میں نے جو ہے اس کے اندر یہ لوہے کی جالی میں پرچیز کر کے لایا تھا آئرن ورکس والوں سے، اور یہ کافی مضبوط موٹی جالی تھی، اچھے گیج کی تھی۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جالی، یہ زنگ کھا گئی تھی اس طرف۔ تو ویورز لازمی سی بات ہے، یہ لوہے کی جالی تھی اور یہ زنگ پکڑ گئی اور یہ حصہ اس کا جو ہے کمزور ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ اس نے نر نے کافی دن کوشش کر کے جالی کاٹ لی اور وہ یہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہ جالی نیچے، اور نیچے پوری روڈ سائڈ ہے اور یہ پوری اوپن جگہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں حیران ہوا اور میں نے دیکھا کہ یار یہ میں دوبارہ جالی اس کے اوپر رکھ کر اور پھر یہ میں رکھ دیتا ہوں یہ چیز یہ اس طریقے سے، تاکہ یہ مادہ بھی یہاں سے نہ اڑ جائے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں یار بچوں کو چیک کرتے ہیں، اب تک تو بڑے ہو گئے ہوں گے۔ تو جب میں نے دیکھا تو فیدر آ چکے تھے بچوں کے، تو میں نے دیکھا یہ ہنڈیا کے اندر صرف 3 پیس بچے ہوئے۔ تو میں نے کہا یار یہ 3 پیس کیسے ہیں، تو 4 پیس ہونے چاہیے، ایک جو ہے مطلب کہ ان کے ماں باپ ہونے چاہیے اور دوسرا ان کے بچے 2 ہونے چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ یار ان کے 2 یعنی میل فیمیل ہونے چاہیے اور 2 بچے ہونے چاہیے، یہ کیا ہوا؟ تو دیکھا تو پھر میں نے ساؤٹ آؤٹ کیا، ادھر ادھر دیکھا تو مجھے یہ سوراخ نظر آیا۔ ارے میں نے کہا یار یہ نر یہاں سے سوراخ سے اڑ گیا۔ تو بڑا افسوس ہوا ویورز، ایک چلتا ہوا جوڑا، ایک بریڈ کرتا ہوا جوڑا، اس میں سے نر اڑ گیا۔ بہرحال یہ 2 بچے ہیں۔ تو ویورز یہ 2 بچے کافی دن تک ماں نے ان کو کھلایا، بڑا کیا، لیکن یہ اب ان کے ساتھ ایک ایشو آ گیا کہ یہ بچے ابھی اپنی ماں سے مانگ نہیں رہے کھانا نا۔ تو میں ان کو پکڑ کے ہاتھ میں نے جب دیکھا تو ان کے جو ہے پوٹے خالی تھے۔ تو میں نے سوچا یار چلو ان کو فیڈ کروا دیتے ہیں، تو میں 2 دن سے ان کو فیڈ کروا رہا ہوں۔
دن میں ایک دفعہ فیڈ کروا دیتا ہوں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان کو فیڈ کروا دی جائے تو یہ سروائیو کریں, مرے نہیں. تو یہ حادثہ پیش آیا ویورز جو آپ سے شیئر کرنا تھا, اور کافی اچھا. اب آپ کے ساتھ کبھی ایسا حادثہ پیش آیا تو ہمیشہ آپ دیکھیں اپنے جو ہے پیرٹس کی جو ہے کیئر کرنے کے لیے ہمیشہ آپ اس کو چیک کرتے رہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنا جو کیج ہے جو اس کو اچھی طرح پراپر چیک کیا کریں گے, کہیں سے سوراخ تو نہیں ہے, کہیں سے تار تو نہیں ہٹ گیا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو تار نظر آ رہے ہیں, یہ تار, یہ جو ہیں یہ تار بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں یہاں سے نا, یہ اس کا جو جوائنٹ ہے یہ ہٹ جاتا ہے. یہ جوائنٹ ہٹنے کی وجہ سے یہ یہاں پہ گیپ آ جاتا ہے. تو اگر طوطا ہلکا سا اس کو چونچ مارتا ہے تو یہ ہٹ جاتا ہے اپنی جگہ سے, اور پھر یہاں سے جو ہے طوطے کا اڑنے کا جو ہے بہت اچھا جو ہے اس کا چانس بن جاتا ہے. تو یہ جو دو یہ آپ نظر آ رہا ہے, یہ بیچ, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ 3 تاریں, یہ بیچ کی اگر تار ہٹ جائے تو آپ دیکھیں کتنا اچھا خاصا گیپ یہ آ جاتا ہے. تو آرام سے اس میں سے طوطا اڑ سکتا ہے. تو یہ بات کا ضرور خیال کیا کیجئے کہ آپ کا کیج پراپر ہو. اب یہ تو میرے ساتھ حادثہ پیش اس لیے آ گیا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جو لوہے کی جالی ہے یہ خاصی موٹی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں یہ جالی, اس کو کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں بڑی مضبوط جالی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مضبوط جالی ہے. لیکن یہ ہے کہ زنگ پکڑ لیا اس نے, اور طوطے نے اس پہ محنت کری, اس نے اپنی چونچ سے, کیونکہ لو برڈ کی جو چونچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے تیز ہوتی ہے. لو برڈ کی جو چونچ ہوتی ہے اس میں بہت طاقت ہوتی ہے, تو وہ آرام سے جو ہے اس کو زنگ آلود چیز کو کاٹ کے اڑ سکتے ہیں. تو اوکے ویورز, پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ چلیں اب جو ہے یہ 2 بچے ان کی اچھی طریقے سے نگہداشت کریں, اور یہ مادہ کے ساتھ انشاءاللہ میں نر لگاؤں گا ایک, کیونکہ یہ مادہ بھی بہت اچھی ہے, بچے بھی اچھے پال لیتی ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک نر لگا کر پھر اس کو دوبارہ جوڑا بناؤں گا, اور پھر انشاءاللہ کوئی اپڈیٹ اگر ہوئی تو آپ کو دکھاؤں. ابھی کافی گرمیاں چل رہی ہیں تو میں نے ابھی سوچا ہے کہ پرندوں کو تھوڑا ریسٹ دوں. تو ابھی میں ہنڈیا, اب تو خیر اس کا نر ہے نہیں, انشاءاللہ یہ میں ہنڈیا ریموو کر دوں گا. اس کی جو ہنڈیا اس کی ریموو کرنے کے بعد پھر میں نر لے کر آؤں گا, یہ بچے تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں. تو اب انشاءاللہ نر کی میں جو ہے کوشش کرتا ہوں, نر کہیں سے مل جائے, لوٹینو کا بڑا نر, پھر میں سیدھا ڈال کے پھر اس کے فردر بریڈ لوں گا. اور پھر تو ویورز یہ جو اب بچے ہیں یہ اپنی جو فیمیل سے نہیں مانگ رہے دانہ, تو میں نے سوچا کہ روزانہ ان کو فیڈ کرا دوں, ایک دو ٹائم تو ان کو فیڈ کرانا پڑے گا. لیکن میں کل سے ان کو 1 ٹائم فیڈ کرا رہا ہوں, تو ماشاءاللہ ہیلدی بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ 2 ٹائم کرانا چاہیے. تو کل انشاءاللہ میں ان کو 2 ٹائم فیڈ کراؤں گا تاکہ یہ سروائیو کر جائیں, اور خود سے کھانے لگیں گے تو پھر فیڈ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اوکے ویورز, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیا کیجیے, اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو انشاءاللہ سید شاہ نصرت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.